بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل قیاسیت فسبعۃ عوامل، لیکن قیاسیہ تو بس 7 عوامل ہیں۔ الاول منہا، پہلا ان 7 میں سے الفعل، فعل ہے مطلقاً بغیر کسی شرط و قید و تقسیم کے، سواء چاہے، کانا چاہے وہ فعل ہو، لازماً لازم ہو، او متعدیاً یا چاہے متعدی ہو، ماضیاً ماضی ہو، کانا یا وہ فعل، او مضارعاً یا مضارع ہو، امراً کانا او نہیاً امر ہو وہ فعل یا چاہے نہیں ہو۔ کل فعل، ہر فعل، یرفع الفاعل، وہ فاعل کو رفع دیتا ہے۔ نحو قام زید وضرب زید، جیسے قائم ہوا زید، مارا زید نے، یہاں پر فعل قام زید کو رفع دے رہا ہے، یہاں پر فعل ضرب زید کو رفع دے رہا ہے، یہی اس کا عمل ہے۔ وَأَمَّا، اور لیکن، اذا کانا، جب ہو وہ فعل، متعدیاً متعدی ہو، فینصب، تو وہ فعل نصب دیتا ہے المفعول بہ، مفعول بہ کو، بھی یعنی کیا مطلب، فاعل کو رفع بھی اور مفعول بہ کو نصب بھی۔ مثل ضرب زید امرا، مارا زید نے امر کو، یہاں پر یہ لفظ ضرب اپنے فاعل زید کو رفع دے رہا ہے اور اپنے مفعول امرن کو نصب دے رہا ہے۔ ولا یجوز، اور جائز نہیں ہے، تقدیم الفاعل علی الفعل، اور جائز نہیں ہے فاعل کو مقدم کرنا، پہلے لے آنا، علی الفعل، فعل پر، فعل سے پہلے لانا فاعل کو، یہ جائز نہیں ہے، پہلے فعل پھر فاعل۔ بخلاف المفعول، برخلاف مفعول، یعنی مفعول کو پہلے لا سکتے ہیں۔ فإن، بس بالتحقیق، تقدیمہ، اس مفعول بہ کی تقدیم یعنی اسے مقدم کرنا، علیہ، اس فعل پر، جائز، جائز ہے۔ ولا یجوز حذف الفاعل، اور جائز نہیں ہے فاعل کو حذف کرنا، بخلاف المفعول، برخلاف مفعول بہ، یعنی مفعول بہ کے برخلاف، فإن حذفہ، بس بالتحقیق اس مفعول بہ کو حذف کرنا جائز، جائز ہے۔ نحو ضرب زید، بس آپ اتنا کہو کافی ہے، مارا زید نے، امرن کو حذف کرنا جائز ہے۔ یہ ہو گیا ایک عامل قیاسی میں سے پہلا مکمل ہو گیا۔ والثانی، دوسرا عامل قیاسی، المصدر، مصدر ہے، وہو، یہ مصدر، اسم حدث، یہ اسم حدث ہے، حدث کا نام ہے، وقوع کا نام ہے، واقعے کا نام ہے، حرکت کا نام ہے، کام کا نام ہے۔ اشتق، ایسا اسم حدث ہے کہ نکالا جاتا ہے منہ، اس اسم سے، الفعل، یعنی اس مصدر سے نکالا جاتا ہے فعل کو۔ وَإِنَّمَا سُمِّيَ مَصْدَرًا لِصُدُورِ الْفِعْلِ عَنْهُ، اور فقط اس لیے اس مصدر کو نام دیا گیا ہے مصدر کا، کیونکہ لصدور الفعل عنہ، کیونکہ فعل صادر ہوتا ہے عنہ، اس مصدر سے، فیکون، تو یہ مصدر ہو گیا محلن، گھر بن گیا، جگہ بن گئی، محل بن گیا، لہو، اس فعل کے لیے، یعنی گویا فعل کا گھر مصدر ہے۔ البتہ اختلاف ہے، قال البصریون، کہا بصریوں نے، ان المصدر اصل، بالتحقیق مصدر اصل ہے، والفعل فرع، اور فعل فرع، لاستقلالہ، اس لیے کہ یہ مصدر مستقل ہے، بنفسہ، بذات خود مستقل ہے، وعدم احتیاجہ، اور یہ مصدر محتاج نہیں ہے، الی الفعل، فعل کی جانب، بخلاف الفعل، برخلاف فعل، کہ فإنہ، بس بالتحقیق یہ فعل غیر مستقل بنفسہ، یہ بذات خود غیر مستقل ہے، وہ محتاج، اور محتاج ہے، الی الاسم، اسم کی طرف،
وقال الکوفیون، اور کہا ہے کوفیوں نے کہ ان الفعل اصل والمصدر فرع، کہ بالتحقیق فعل اصل ہے اور مصدر اس کی فرع ہے. کیوں؟ لإعلال المصدر بإعلالہ، کیونکہ مصدر میں اعلال ہوتا ہے خود اس فعل کے اعلال کی وجہ سے، وصحتہ بصحتہ، اور مصدر صحیح قرار پاتا ہے فعل کے صحیح ہونے کی وجہ سے. نحو قام قیاما وقاوم قواما، جیسے مثال قام فعل ماضی کہ جس کا مصدر آتا ہے قیاما، اور قاوم فعل ماضی از باب مفعلہ کہ جس کا مصدر آتا ہے قواما. اب چونکہ قامہ میں اعلال ہوا ہے تو قیامن میں بھی اعلال ہوا ہے، قاومہ میں ماضی میں اعلال نہیں ہوا تو قوامن میں بھی نہیں ہوا. اعل قیامن، اعلال کیا گیا ہے قیامن کو. کس طرح؟ بقلب الواو فیہ، اس قیامن میں واو کو تبدیل کر دیا گیا ہے، یا ان، یا میں، واو کو یا میں تبدیل کر دیا گیا ہے. کیوں تبدیل کیا گیا ہے؟ لقلب الواو الفا فی قامہ، اس لیے کہ قامہ میں واو کو الف میں تبدیل کیا گیا ہے. یعنی مصدر میں اعلال تب ہوا ہے جب پہلے فعل میں اعلال ہو چکا ہے. وصح قوامن، اور صحیح رکھا گیا ہے قوامن کو. کیوں؟ لصحت قاومہ، قاومہ کے صحیح ہونے کی وجہ سے. قاوم میں چونکہ اعلال نہیں ہوا لہٰذا مصدر قوام میں بھی اعلال نہیں ہوا. یہ دلیل کوفیین ہے، بصریوں کی پہلے بیان کی. اب مصنف کہتے ہیں ولا شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان دلیل البصریین یدل علی اصالۃ المصدر مطلقا. فرماتے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بالتحقیق بصریوں کی دلیل جو دلالت کرتی ہے مصدر کے اصل ہونے پر وہ مطلقاً دلالت کرتی ہے. یہ دلالت مطلقاً دلالت کرتی ہے بغیر کسی شرط و قید و تقسیم کے. جبکہ وہ دلیل الکوفیین، اور کوفیوں کی جو دلیل ہے یدل، وہ دلالت کرتی ہے علی اصالۃ الفعل، فعل کے اصل ہونے پر، لیکن مطلقاً نہیں، فی الاعلالی، اعلال کے باب میں فقط یہ دلالت کرتی ہے، باقی کہیں نہیں. نتیجتاً فلا یلزم منہ، بس اس دلیل سے لازم نہیں آتا ہے اصالتہ، ہوگی ضمیر فعل کی طرف، فعل کی اصالت، فعل کا اصل ہونا لازم نہیں آتا مطلقاً ہر جگہ پر، یعنی مطلقاً بشرط، بغیر کسی شرط و قید و تقسیم کے، ایسا نہیں ہے. اس لیے کہ ولو کان ھذا القدر، اس لیے کہ ولو کان، اگر ہوتی ھذا القدر، یہ والی مقدار، یعنی فقط فعل اعلال کے باب میں ایسا ہونے سے ویسا ہونے سے ایسا، اگر یہ والی مقدار جو ہے یقتضی تقاضا کرتی الاصالۃ، اصلیت کا تقاضا کرتی کہ بھئی اصالت کے لیے اور اصلیت کے لیے اتنی مقدار کافی ہے، اگر ایسا ہوتا تو یلزم، تو پھر لازم آتا کہ ان یکون یعد بالیاء، تو وہ یعد کہ جو یا کے ساتھ ہے وہ، واکرم متکلما بالحمزۃ، اور اکرم در آن حالی کے جو صیغہ متکلم ہے حمزہ کے ساتھ، یہ ہو جاتے اصلاً، یہ قرار پاتے اصل، وباقی الامثلۃ فرعاً، اور اس کی باقی مثالیں یعنی تعد، اعد، نعد وغیرہ ان کو کہا جاتا فرع، اور اکرم کو کہا جاتا اصل، اور یکرم، تکرم، نکرم وغیرہ کو کہا جاتا فرع. ہونا ایسا چاہیے، کیونکہ ان سیغوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک سیغے میں اعلال ہوتا ہے اور باقی سارے سیغے تردن للباب اس تبدیلی کے اندر آ جاتے ہیں. تو آپ کہو کہ پہلے جس میں اعلال ہوا ہے وہ اصل ہے اور باقی فرع ہے، ایسا کرو. جبکہ ولا قائل بہ احد، جبکہ کوئی ایک بھی اس نظریے کا قائل نہیں ہے. نتیجتاً یہ بات طے ہو گئی کہ بصریوں کی دلیل جاندار دلیل ہے. علم، جان لیجئے کہ ان المصدر، بالتحقیق مصدر یعمل عمل فعلہ، عمل کرتا ہے اپنے فعل والا عمل، یعنی جو اس کا فعل عمل کرتا ہے وہی عمل کرتا ہے. فإن كان فعله لازما، فإن كان فعله لازما، بس اگر اس مصدر کا فعل لازم ہوتا ہے تو فیرفع الفاعل، تو یہ مصدر رفع دیتا ہے فاعل کو فقط. مثلا اعجبنی قیام زید،
تعجب میں ڈالا مجھے زید کے قیام نے. تو یہاں پر شاید مثال میں لفظ قیام ہے کہ جو مصدر ہے اور یہ لازم ہے، اس نے اپنے بعد آنے والے لفظ زید کو رفع دیا ہے. زیدن. اب سوال آئے گا ذہن میں کہ بھائی جناب علی یہ تو زیدن تو مجرور ہے، آپ کیسے کہہ رہے ہیں مرفوع ہے؟ تو اس کا جواب آگے آئے گا. وَإِن كَانَ مُتَعَدِّيًا، اور اگر اس مصدر کا فعل متعدی ہوگا فَيَرْفَعُ، تو یہ مصدر رفع دے گا الفاعل، فاعل کو رفع دے گا، وَيَنْصِبُ، اور نصب دے گا المفعول، اور مفعول بہ کو نصب بھی دے گا. نحو اعجبنی ضرب زید عمرا، تعجب میں ڈالا مجھے زید کے عمر کو مارنے نے. یہاں پر ہماری شاہد مثال میں لفظ ضرب جو آیا، ضرب جو آیا مصدر ہے، اس نے اپنے بعد آنے والے فاعل یعنی زیدن کو رفع دیا ہے اور عمرن کو اس نے نصب دیا. تو یہاں پر بھی ایک سوال آئے گا کہ آپ اس کو رفع کہہ رہے ہیں جبکہ آپ اس پہ جر پڑھ رہے ہیں. دونوں سوالوں کا جواب اب آ رہا ہے. فَزَیدٌ، بس یہ جو لفظ زید آیا ہے فی المثالین، دونوں مثالوں میں، اعجبنی قیام و زیدن میں اور اعجبنی ضرب و زیدن میں، ان دونوں مثالوں میں جو زید آیا ہے مجرور، اگرچہ مجرور ہے لیکن لفظاً مجرور ہے. کوئی مجرور کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں لِإِضَافَةِ الْمَصْدَرِ إِلَيْهِ، کیونکہ یہ جو مصدر ہے یہ اضافہ ہو رہا ہے الیہ، اس زید کی طرف. لفظی اعتبار سے یہ مجرور ہے اسی لیے کہ مضاف الیہ ہو رہا ہے، اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. لہذا اوپر والی مثال میں قیام اضافہ ہو رہا ہے زید کی طرف، یعنی قیام مضاف زید مضاف الیہ. دوسری مثال میں لفظ ضرب مضاف زید مضاف الیہ، اس وجہ سے یہ جو ہے وہ مجرور ہے. البتہ وہ مرفوع، یہی زید مرفوع ہے ایک اور لحاظ سے. وہ کیا لحاظ ہے؟ معنی میں اگر آپ چیک کریں تو یہ مرفوع ہے. اور مرفوع کیوں ہے؟ لأنہ، اس لیے کہ بالتحقیق زید فاعل، جو اس مصدر کا فاعل ہے. اگر آپ غور کریں تو اس کا فاعل ہے. دروازہ بند کریں جو وہوا، اور یہ مصدر علی خمسۃ انواع، یہ مصدر 5 قسموں پر مشتمل ہے. یہ مصدر سے مراد مصدر متعدی ہے. احدھا، ان 5 میں سے ایک، ان یکون مضافا الی الفاعل، کہ وہ مصدر ہوتا ہے اضافہ الی الفاعل، فاعل کی طرف. ویذکر، اور ذکر کیا جاتا ہے المفعول، مفعول بہ کو، منصوبا، حالت نصبی میں، کل مثال المذکوری، جیسے اوپر والی مثالیں آپ نے ملاحظہ کی. اعجبنی ضرب زید عمرا، اس مثال کے اندر لفظ ضرب مصدر ہے، اضافہ ہوا ہے فاعل کی طرف یعنی زید کی طرف، اور بعد میں مفعول بہ کو ذکر کیا جاتا ہے، کیا گیا ہے حالت نصبی میں. یہ ایک استعمال. وثانیہا، اور ان 5 میں سے دوسرا استعمال، ان یکونا، کہ وہ مصدر ہوتا ہے مضافا، مصدر کو اضافہ کیا جاتا ہے الی الفاعل، فاعل کی جانب. ولم یذکر المفعول، البتہ مفعول بہ کو ذکر نہیں کیا جاتا. نحو جیسے عجبت من ضرب زید، تعجب میں پڑا میں زید کے مارنے سے، یعنی زید نے جو مارا مجھے اس سے تعجب میں. تو یہاں پر لفظ ضرب جو کہ مصدر اضافہ کیا گیا لفظ زید کی طرف جو کہ فاعل ہے، البتہ بعد میں مفعول بہ کو ذکر نہیں کیا گیا. وثالثھا، اور ان میں سے تیسرا طریقہ، ان یکون، ہونا ہے مضافا، اضافہ ہونا مصدر کا الی المفعول، مصدر اضافہ ہوتا ہے مفعول کی طرف، حال کونہ، یعنی یہ اس وقت اس طرح ہوگا کہ جب وہ مصدر مبنی للمفعول، جب وہ بنایا گیا ہو مفعول کے لیے. بنایا گیا ہو مفعول کے لیے، تعریف آپ پڑھ چکے ہیں پیچھے، یعنی فعل مجہول کی تعریف یہ ہے کہ جسے نائب فاعل کے لیے بنایا جائے، جسے مفعول کے لیے بنایا جائے. تو یہاں پر گویا ایک مصدر ہے کہ جو مصدر بنایا گیا ہے حال کون ہی، اس وقت کہ جب یہ مصدر ہو مبنیاً، بنایا گیا للمفعول، مفعول کی خاطر. یعنی گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مصدر یہاں پر فعل مجہول کا معنی دے رہا ہے. وثالثھا، اور ان میں سے تیسرا طریقہ، ان یکونا، مصدر کا ہونا مضافا، مضاف الی المفعول، مفعول کی طرف، حال کونہ، اس
حال میں کہ جب یہ مصدر مبنیاً بنایا گیا ہوا ہوتا ہے مفعول کے لیے، وہ مفعول القائمی، وہ مفعول کے جو قائم ہوتا ہے مقام الفاعل، فاعل کے مقام پر، یعنی گویا نائب فاعل ہے۔ نحو عجبت من ضرب زید، میں تعجب میں پڑا زید کے پٹنے سے، یعنی یہاں پر جو فاعل ہے وہ موجود نہیں ہے، بلکہ یہ مصدر ضرب اضافہ ہوا ہے لفظ زید کی طرف، جبکہ یہ لفظ ضرب فعل مجہول کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور یہ زید جو ہے وہ نائب فاعل ہے۔ اس اعتبار سے لفظ زید اگرچہ لفظاً مجرور ہے لیکن محلاً مرفوع ہے، اس لیے کہ یہ نائب فاعل ہے۔ ای یعنی کہ اس مثال کا معنی یوں ہے کہ من، تعجب میں پڑا میں اس چیز سے کہ ان یضرب زید، یعنی زید کو پیٹا گیا، زید کو پیٹے جانے سے میں تعجب میں پڑا۔ تین ہو گئے۔ چوتھا ورابعھا، اور ان میں سے چوتھا ان یکون مضافا الی المفعول، چوتھا یہ ہے کہ وہ اضافہ ہوتا ہے مصدر، اضافہ ہوتا ہے الی المفعول، المفعول کی طرف اضافہ کرتے ہیں۔ وَيُذْكَرُ، یہاں وَيُذْكَرَ بھی پڑھ سکتے ہیں، وَيُذْكَرَ الفاعل مرفوعا، ذکر کیا جاتا ہے فاعل کو حالت رفیع میں بعد میں، نحو یعنی پہلے مفعول بعد میں فاعل۔ عجبت، تعجب میں پڑا میں، من ضرب اللص الجلاد، جلادو پڑھیں گے، یہ فاعل ہے ضرب کا، اور اللصی جو ہے وہ چور کے معنی میں ہے، اور یہ لصی جو ہے یہاں پر مجرور ہے لفظاً اور منصوب ہے محلاً، کیوں؟ کیونکہ یہ مفعول بہ ہے ضرب کا۔ تعجب میں پڑا میں چور کے، یعنی جلاد کے چور کو مارنے سے، میں تعجب میں پڑا کہ اس کو کیسا مارا۔ وخامس، اور پانچواں طریقہ یکون مضافا الی المفعول ویحذف الفاعل، پانچواں طریقہ یہ ہے کہ مصدر کو اضافہ کیا جاتا ہے مفعول کی طرف اور فاعل کو ہی حذف کر دیا جاتا ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے اللہ تعالیٰ، یہاں پر مصدر فعل مجہول کے معنی میں نہیں ہے بلکہ فعل معلوم کے معنی میں ہے، نحو قولہ تعالی، جیسے قرآن میں آیت ہے لا یسأم الانسان، تھکتا نہیں ہے انسان، من دعاء الخیر، خیر کی دعا سے۔ اس میں ہماری شاہد مثال لفظ دعا ہے جو مصدر ہے، اور مصدر اضافہ ہوا ہے لفظ الخیر کی طرف کہ جو مفعول بہ ہے، فاعل یہاں پر ذکر ہی نہیں ہے، فاعل کو حذف کر دیا گیا، یعنی اگر اس عبارت میں فاعل کو لایا جائے تو عبارت یوں ہوگی ای یعنی من دعائہ الخیرات، دعائہ انسان کا خیر کی دعا کرنا، اس دعا کرنے سے انسان تھکتا نہیں ہے، یعنی یہاں پر جو دعا ہی کی ضمیر ہے وہ انسان کی طرف پلٹ رہی ہے، وہ در حقیقت دعا کا فاعل ہے کہ جسے یہاں سے حذف کر دیا گیا ہے۔ وَأَمَّا فِي مصدر الفعل اللازمی، اچھا، اعلم جان لیجئے کہ ان هذه الصور جاریۃ فی مصدر الفعل المتعدی، بالتحقیق یہ والی صورتیں جاری ہوتی ہیں فعل متعدی کے مصدر میں کہ جو فاعل اور مفعول بہ کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے۔ او اما، ہاں لیکن، فی مصدر الفعل اللازمی، ہاں البتہ فعل لازم کے مصدر میں، فصورت واحدۃ، ایک ہی صورت ہے، یعنی وہ کیا ہے، وہ یہی ہے کہ یہ فاعل کی طرف اضافہ ہو جائے، وہیا، اور یہ صورت ان یضافہ، اضافہ کیا جانا مصدر کو الی الفاعل، فاعل کی طرف فقط، اور کچھ نہیں۔ نحو اعجبنی قعود زید، تعجب میں ڈالا مجھے زید کے بیٹھنے میں، یہاں پر قعود، قعد یقعد جو ہے یہ لازم ہے، اور یہ یہاں پر یہ مصدر لازم اضافہ ہوا ہے لفظ زید فاعل کی طرف، مفعول تو ہے نہیں اس لیے کوئی صورت ہی نہیں، ایک ہی صورت ہے۔ وفاعل المصدری، مصدر کا جو فاعل ہوتا ہے لا یکن مستترا، ایک تو یہ کہ وہ کبھی بھی مصدر کے اندر نہیں ہوگا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ فعل کے اندر ضمیر ہوتی ہے، مصدر کے اندر کبھی بھی فاعل نہیں ہوگا، ضمیر نہیں ہوگی۔ وفاعل المصدر لا یکن مستترا، مصدر کا فاعل کبھی بھی مستتر نہیں ہوتا، ولا یتقدم، اور اس مصدر کا جو معمول ہے، اب معمول فاعل بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہ بھی ہو سکتا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ولا یتقدم معمولہ علیہ، معمولہ یعنی مصدر کا معمول، چاہے وہ فاعل ہو یا مفعول بہ، وہ دونوں متقدم نہیں ہوتے ہیں، علیہ خود اس مصدر پر کبھی بھی مقدم نہیں ہوتے ہیں، یعنی ترتیب کے مطابق یہ ہوگا پہلے مصدر ہے
اس کے بعد اس کا معمول ہے. وصلی اللہ علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.